بھارت نے ایک نیا ڈرامہ شروع کیا ہے آپریشن مہادیو. اس کے نام سے جناب ایک نیا آپریشن جو ہے اس کا آغاز کیا گیا ہے. اس کا تیا پانچا کر کے آپ کے سامنے رکھتے ہیں. انہی کے دہشت گردوں کی جانب سے جو ہے وہ پاکستان کے انفراسٹرکچر کے اوپر جو ہے وہ دہشت گردی کے حملے جاری ہیں اور جعفر ایکسپریس کو ایک دفعہ پھر نشانہ بنایا گیا ہے ایک دھماکے کے نتیجے میں. پاکستان تحریک انصاف کے 50 سے زیادہ ان کے رہنماؤں کے اور کارکنوں کے وارنٹ گرفتاری جو ہیں وہ جاری ہوئے ہیں آج. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیلی چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ناظرین، پچھلے 12 گھنٹے میں جو اہم ترین خبریں ڈیولپ ہوئی ہیں اس کے بارے میں تفصیل سے بیٹھ کے بات کریں گے. ایک تو جناب بھارت نے ایک نیا ڈرامہ شروع کیا ہے. پہلے آپریشن سندور تھا، اب آپریشن مہادیو اس کے نام سے جناب ایک نیا آپریشن جو ہے اس کا آغاز کیا گیا ہے. اس کو ڈیکوڈ کریں گے یہ آخری آپریشن کیا ہے اور یہ ڈرامے بازی کیوں ہو رہی ہے، اور تھوڑی دیر میں اس کا تیا پانچا کر کے آپ کے سامنے رکھتے ہیں. بلکہ ان کے اپنے اندر سے، بھارت کے اپنے اندر سے آپ کو پتہ ہے، میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ مجھے عادت ہے میں انہی کے ثبوت ان کے سامنے جو ان کے اپنے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں میں وہ سامنے رکھتا ہوں. تو تھوڑی دیر میں اس کا آپریشن مہادیو کا بھی تیا پانچا کرتے ہیں. دوسری جگہ انہی کے دہشت گردوں کی جانب سے جو ہے وہ پاکستان کے انفراسٹرکچر کے اوپر جو ہے وہ دہشت گردی کے حملے جاری ہیں اور جعفر ایکسپریس کو ایک دفعہ پھر نشانہ بنایا گیا ہے ایک دھماکے کے نتیجے میں. اس کی کیا اپڈیٹس ہیں یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ سیاست سے جڑی کچھ عام خبریں بھی ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے 50 سے زیادہ ان کے رہنماؤں کے اور کارکنوں کے 50 سے زیادہ وارنٹ گرفتاری جو ہیں وہ جاری ہوئے ہیں آج. اس کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں. اینڈ تک اس ویڈیو کو دیکھیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئیکن پریس کیجیے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. اچھا جی، سب سے پہلے تو آپریشن مہادیو ذرا اس کے بارے میں بات کریں گے. یہ جناب پچھلے تقریباً کوئی 24 گھنٹے کے اندر آپریشن مہادیو جو ہے وہ شروع کیا گیا ہے. اور اس کا مطلب اگر آپ میں صرف اسی سے اگر آپ کو اندازہ اسے آپ کر سکتے ہیں کہ یہ ایک اکاؤنٹ ہے، یہ اس کو کہتے ہیں جی ریئل بابا بنارس. اچھا، یہ کہا جاتا ہے کہ یہ بیسکلی را کا ایک فرنٹ اکاؤنٹ ہے. یہ را جب بھی کوئی حرکتیں اس طرح کی کرتا ہے نا تو اس کے ذریعے اس کی جو ہے وہ ایک ہنٹس دیتا ہے کہ جناب یہ ہم کر رہے ہیں. تو اس نے ایکچولی یہ ٹویٹ کیا اور اس نے کہا جی کنگریچولیشنز ٹو دا انڈین آرمی فار ایلیمینیٹنگ 3 پاکستانی ٹیررسٹ انوالوڈ ان پہلگام ٹیررسٹ اٹیک انڈر آپریشن مہادیو ان لدواس ایریا آف سری نگر جموں اینڈ کشمیر. ہر ہر مہادیو. اچھا، 2-4 چیزیں ذرا نوٹ کیجیے گا. سب سے پہلے تو یہ جو تصویر اس نے پوسٹ کی ہے اس میں انہی کا وہ پیچھے کوئی بھگوان وغیرہ، مجھے نام تو ان کے نہیں آتے کھارے، لیکن وہ اس نے جو ہے وہ ترشول جو ہے وہ ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور آگے جو ہے وہ انڈین فوج انہوں نے دکھائی ہوئی ہے. تو سب سے پہلے تو آپ کی جو بار بار یہ کہتے ہیں نا کہ جناب ہمارا کسی مذہب کے ساتھ جو ہے وہ تعلق نہیں ہے، تو وہ تو ادھر ہی ختم ہو گیا. مطلب پہلے آپ کا جو آپریشن ہوا اس کا نام آپ نے آپریشن سندور رکھا. چلیں ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کچھ لوگ کہیں گے جناب یہ کلچرل چیز ہے سندور لگانا، لیکن سندور جو ہے وہ ہندو خواتین ہی لگاتی ہیں. تو ایک وہ کیا، اور اب یہ جو آپریشن کیا جا رہا ہے اس کا نام رکھا گیا ہے آپریشن مہادیو. ٹھیک ہے، یہ بھی آپ کے مذہب سے تعلق جو ہے وہ رکھتا ہے. تو یہ بار بار کہنا کہ جناب ہم لوگ سیکولر ہیں، تو سیکولر کوئی نہیں. آپ کے آپریشنز کا تمام آپریشنز کا نام جو ہے وہ یا تو ہندو گاڈز کے نام پہ ہے، یعنی کہ جو ہندو بھگوان آپ نے بنائے ہوئے ہیں یا تو اس کے نام پہ ہے یا سندور کے نام پہ ہے. تو یہ آپریشن مہادیو کا پوسٹر جو ہے وہ یہ ٹویٹ کیا گیا ہے. اچھا، اب یہ آپریشن مہادیو ہے کیا؟ بیسکلی ہو یہ رہا ہے کہ ان کے اوپر بہت زیادہ پریشر ہے. ایون انڈیا کے اندر بھی آج بھی، بلکہ ان کی جو لوک سبھا تھی اس کے اندر جو ہے وہ تقریریں ہوئیں اور ان کے جو وزیر تھے وہاں پہ انہوں نے بیٹھ کے آپریشن سندور، اور اس میں انہوں نے کہا جناب ہم نے یہ بھی کر دیا وہ بھی کر دیا. انہوں نے پاکستان کے اوپر بھی الزام لگایا جی پاکستان نے جو ہے وہ ترلے کیے اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم نے سیز فائر کیا. لیکن جب اسی گفتگو کے دوران جب باری آئی کانگریس کی یعنی کہ اپوزیشن کی، تو انہوں نے سوال کیا. انہوں نے کہا یہ بتائیں کہ آپ لوگ ایک جگہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نے آپریشن سندور میں بڑی کامیابیاں حاصل کی اور یہ کیا تو وہ کیا، تو پاکستان کے کہنے کے اوپر روک کیوں دیا پھر؟ جو اگر آپ اتنے کامیاب ہو گئے ہوئے تھے تو روکا کیوں پھر؟ روکا کہ رحم آ گیا تھا، بہت زیادہ رحم آ گیا تھا. تو یہ فضول بات ہے. یہ بیسکلی اس کا کوئی سر پیر ہے نہیں اس لاجک کا. اصل بات یہ ہے ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ کل ابھی اس نے پھر ایک انٹرویو دیا ہے، 27 دفعہ وہ کہہ چکا ہے، 27 دفعہ 27 ٹائمز وہ یہ بات کہہ چکا ہے کہ جناب پاکستان اور انڈیا کی طرح جنگ بندی میں نے کروائی ہے، ٹھیک ہے، میں نے سیز فائر میں نے کروایا ہے. ان کے کسی ایک وزیر کے اندر، چاہے وہ جے شنکر ہو، امت شاہ ہو، کوئی ہو، کسی کے اندر جو ہے وہ ایک دفعہ بھی کہنے کی یہ جرت نہیں ہے کہ جی یہ ڈونلڈ ٹرمپ جھوٹ بول رہا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کو ڈیفائی کرنے کی ان کی ہمت نہیں ہے، نہ نریندر مودی کی. البتہ اپنی پبلک پوسچرنگ کے اندر، تقریروں کے اندر جو ہے وہ بار بار اس قسم کی بات کی جا رہی ہے. اچھا، کمنگ بیک ٹو آپریشن مہادیو. اب یہ بیسکلی ہو یہ رہا ہے کہ پوری دنیا میں تو ان کی تھو ہو ہی رہی ہے.
ان کے اپنے ملک کے اندر بھی جو ہے نا لوگ ان کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. ٹھیک ہے, اب میں ذرا پہلے آپ کو بیک گراؤنڈ بتا دوں, پھر میں اس آپریشن مہادیو کے اوپر دوبارہ میں ایک دفعہ آتا ہوں. ہوا یہ ہے, ابھی صرف ایک دن پہلے چدمبرم جو ان کے سابق ہوم منسٹر ہیں, یعنی کہ سابق وزیر داخلہ ہیں, انہوں نے یہ ایک انٹرویو دیا ہریندر بویجا کو, اور اس انٹرویو کے اندر انہوں نے کیا کچھ کہا ہے ذرا سنیے گا, اس کے بعد میں آگے چلتا ہوں. کہتے ہیں آپریشن سندور میں حکومت نے قوم کو اعتماد میں نہیں لیا. اگر آپریشن سندور رک گیا ہے تو اس پر فالو اپ کیا گیا؟ دہشت گرد کہاں ہیں؟ نہ ان کو پکڑا گیا ہے اور نہ ہی ان کی نشاندہی کی گئی ہے. اگر کسی نے حملہ کرنے والوں کو پناہ دی ہے تو وہ ان کے نام جانتے ہوں گے. مختلف آپریشن سندور پر مختلف آفیسرز آپریشن سندور پر بیانات دے رہے ہیں. وزیر اعظم اس معاملے پر جامع بیان کیوں نہیں دے رہے؟ میرا خیال ہے کہ یہ حکومت کو چھپا رہی ہے. نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی نے اتنے عرصے میں کیا کیا ہے؟ ان کا کیوں خیال ہے کہ حملہ آور پاکستان سے آئے تھے؟ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. اب یہ چدمبرم یہ بات کہہ رہا ہے, ان کا سابق وزیر داخلہ کہہ رہا ہے کہ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ وہ دہشت گرد جو ہیں وہ پاکستان سے آئے تھے. آپ کو یاد ہوگا جب یہ پہلگام کا واقعہ ہوا تھا, میں نے اس دن یہ بات کی تھی کہ بھائی آپس میں اس جگہ سے پاکستان کی لائن آف کنٹرول یا بارڈر یا وہ 200 کلومیٹر سے بھی زیادہ کا فرق ہے اس کے اندر, اور آپ نے 5 لاکھ کی فوج گھسائی ہوئی اپنی مقبوضہ کشمیر کے اندر. وہ 5 لاکھ کی فوج جو ہے وہ 4-5 دہشت گردوں کو 200 کلومیٹر کے ریڈیس کے اندر نہیں پکڑ سکی. اور 200 کلومیٹر کا ریڈیس اگر صرف میں آپ کو ایک اندازہ بتاؤں نا تو وہ تقریباً اتنا بنتا ہے جتنا لاہور سے بھیرا بنتا ہے, یا بھیرا سے اسلام آباد بنتا ہے. اگر آپ اس کو, جو لوگ لاہور اسلام آباد کے درمیان سفر کرتے ہیں, یہ اتنا ایریا بنتا ہے. تو آپ کے کوئی ایک چیک پوسٹ, کوئی ایک جگہ وہ بیٹھ کے اس کو ڈیٹیکٹ نہیں کر سکی اور وہ نکل گئے. تو چدمبرم بھی جو ہے وہ یہی کہہ رہا ہے کہ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ وہ پاکستان سے آئے تھے. انہوں نے کہا وہ حملہ آور ہو سکتے ہیں, گھر سے ہی آئے ہوں. جو نقصانات ہوئے ہیں اس پر بات کیوں نہیں کرتے؟ جنگوں میں نقصانات ہوتے ہیں, یہ حکومت ماننے سے کیوں انکار کر رہی ہے؟ ہم جانتے ہیں کہ انٹیلیجنس کی ناکامی ہے. ممبئی حملوں میں وزیر داخلہ تھا, میں نے پہلی پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ میں انٹیلیجنس کی ناکامی پر معافی مانگتا ہوں. اگر ٹرمپ نے سیز فائر کرایا تو حکومت مان لے. 1965 کی جنگ میں سوویت یونین نے سیز فائر کروایا تھا. پاکستانی ڈی جی ایم او نے سیز فائر کی درخواست کی تھی تو اس کا کوئی ثبوت تو ہوگا, اس کی کوئی تحریری شرائط ہوں گی. اور کوئی ڈی جی ایم او اپنے طور پر سیز فائر کا اعلان نہیں کر سکتا, سب کچھ ریکارڈ ہوتا ہے, حکومت سامنے لائے. اب مودی کو افسوس ہوتا ہوگا کہ جو یہ نعرہ گاتے تھے اب کی بار ٹرمپ سرکار. فیلڈ مارشل عاصم منیر کے علاوہ نیٹو کے جنرل کو وائٹ ہاؤس بلایا گیا, لیکن نیٹو کے جنرل کا پروٹوکول ہیڈ آف اسٹیٹ کے برابر ہوتا ہے, لیکن جو عاصم منیر کو بلایا ہے اس کی مثال نہیں ملتی. اب آپ ان کا اپنا وزیر داخلہ, ان کا سابق وزیر داخلہ خود بیٹھ کے انڈیا کی جو پوری ایک تھیوری ہے اس میں ہولز پنچ کر رہا ہے. اس نے پھاڑ کے رکھ دیا, اس نے تیا پانچا کر کے رکھ دیا اس کا, کہ بھئی یہ ہے نریندر مودی کی جو پوری فلسفی آپ نے تیار کی ہوئی ہے کہ آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے, آپ کے پاس کوئی کسی قسم کی اس کا فالو اپ نہیں ہے. آپ نے آپریشن سندور کیوں بند کر دیا؟ آخر وجہ کیا ہے جس کو آپ ابھی بھی کہتے ہیں نہیں اٹ از آن گوئنگ, اسی ہوتے تو پاز دا بٹن دبایا, یا آپ اپنے منہ سے کہتے ہیں. اب وہ آپریشن سندور, اچھا آپریشن سندور پاز پہ لگایا ہوا ہے, آپریشن مہادیو اب شروع کر دیا. اب آپریشن مہادیو میں کیا ہو رہا ہے, انہوں نے کیا ہے, یہ کلیم کیا کر رہے ہیں, ان کی سرکار, ان کا میڈیا, یہ اپنا یہ بھگوان کھڑا کر کے جو ہے وہ کیا کلیم کر رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب فوج کی چنار کور کی جانب سے بیان جو ہے وہ جاری کیا گیا. انہوں نے کہا جی سری نگر کا داچی گام کا ایریا ہے اور وہاں پہ جو ہے آپریشن مہادیو شروع کیا گیا. اس میں سیکورٹی فورسز اور ملٹنٹس کے درمیان آمنا سامنا. اچھا اب پوری فلم تیار کی گئی. آپ کو پتہ ہے فلم بنانے کے اندر تو ماہر ہیں یہ لوگ. انہوں نے پوری ایک فلم تیار کی اور اس میں جناب ہم نے 3 بندے جو ہیں نا وہ ہم نے مار دیے. اچھا ان کا انہوں نے ٹینٹ شینٹ بھی دکھا دیا ہے, یہ آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہوں گے, اسکرین شاٹس وغیرہ ہم نے لیے ہوئے ان کے ریپبلک ٹی وی کے. تو اس کے اندر جناب نظر آ رہا ہے انہوں نے جناب وہاں پہ ٹینٹ بھی لگایا ہوا ہے, وہاں پہ 3 بندے بھی وہاں پہ ہیں. انہوں نے جناب بندوقیں بھی پکڑی ہوئی رکھی ہوئی ہیں اور ان کے پاس سے بم شم وغیرہ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس طرح برآمد ہو گئی ہیں اور اس کی جناب تصویریں کھینچی گئی ہیں. اور انہوں نے کہا کہ جناب ان کے پاس جو ہے امریکی ساختہ کاربائن اور AK-47 رائفلز جو ہیں وہ موجود تھی. شناخت جو ہے وہ فی الحال انہوں نے کہا ہم آفیشلی اس کی ظاہر نہیں کر رہے, لیکن ان کا نام جو ہے وہ پہلگام کا جو واقعہ پیش آیا تھا اس میں سے ایک بندہ جو ہے وہ اس میں سے مارا گیا ہے. اس کا نام سلیمان موسیٰ جو ہے وہ بتایا جاتا ہے اور وہ پاکستانی شہری ہے. اچھا یہ بھی 1 منٹ لگاتے ہیں نا, 1 منٹ ٹھا کر کے, یہ پاکستانی شہری ہے, بس ہم نے کہہ دیا پاکستانی شہری ہے. اور انہوں نے کہا کہ جی یہ 22 اپریل کو وہ جو پہلگام واقعہ ہوا تھا اس کا یہ ماسٹر مائنڈ ہے. اور جموں کشمیر پولیس نے حملے میں ملوث سلیمان اور 2 دیگر دہشت گردوں عادل عرف طلحہ بھائی اس کو بھی پاکستانی بنا دیا ہے, اور ایک مقامی عادل حسین ٹھوکر جو ہے اس کے جو ہے انہوں نے خاکے جاری کر دیا. انہوں نے کہا جی آپریشن مہادیو کامیاب ہو گیا, آپریشن مہادیو کامیاب ہو گیا, آپریشن سندور جو ہے ابھی چل رہا ہے, آپریشن مہادیو جو ہے وہ ہم نے کامیاب کر دیا. بندہ اسی مارتا ہے. اچھا اب بندہ پوچھے کہ بھائی آپ کو مطلب 2.5 مہینے لگ گئے
اس کو ڈھونڈنے میں، مطلب کتنے بنتے ہیں اپریل سے مئی، جون اور جولائی، مطلب یہ 2.5 بھی نہیں بلکہ تقریباً 3 مہینے، اپروکسیمیٹلی 3 مہینے کے بعد جا کے آپ نے یہ کام کیا ہے. اب کسی قسم کا کوئی ایویڈنس نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، 4 تصویریں نکالی، 4 تصویریں مارنے کی دکھا دیں اور یہ کام ہمارا ہو گیا. نہ عدالت جانے کی ضرورت ہے، نہ ٹرائل کرنے کی ضرورت ہے، بس کہہ دو یہ پاکستانی تھے اور بات ختم. انڈیا کے اندر ایک بات ذہن میں رکھیے گا، انڈیا کی جو سوچ ہے نا وہاں پہ ان کی سرکار کی، وہ عام طور پہ یہی ہے، اگر کوئی آپ کے خلاف بولے یا کچھ غلط ہو رہا ہو اس کو پاکستان کے ساتھ جوڑ دو. کوئی صحافی اگر گورنمنٹ کو کوشچن کرے، آپ سے کہے وہ تم تو پاکستانی لگتے ہو مجھے. کوئی آپ کے اوپر کرٹیسائز کرے، کوئی پولیٹیشین اگر اپوزیشن سے تعلق کر رہا ہو تو کہے تم بھی مجھے پاکستانی لگتے ہو. کچھ غلط ہو جائے، کوئی چیز خراب ہو جائے، مطلب پانی کا پائپ بھی پھٹ جائے گا نا، وہ کہیں گے پاکستان نے پانی کا پائپ پھاڑا. اگر ریلوے ٹریک کو کچھ ہو جائے، ٹرینیں لیٹ ہو جائیں، کہ جی پاکستان نے لیٹ کرایا. اب یہ ایک نیا کام انہوں نے آپریشن مہادیو کے چکر میں. اب مجھے صرف اس بات کا ہے، ابھی میں نے 2-3 دن پہلے آپ کے ساتھ ایک ویلاگ میں نے کیا تھا اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ وہاں پہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو لائن آف کنٹرول ہے وہاں پہ ایک دھماکہ ہوا تھا اور اس دھماکے میں ایک انڈین فوجی مارا گیا تھا اور 2 زخمی ہوئے تھے. اور اب یہ انہوں نے آپریشن مہادیو جو ہے وہ شروع کیا ہے. کیا یہ آنے والے ہفتوں اور مہینوں کے اندر کوئی نئی شرارت کرنے جا رہے ہیں؟ کیونکہ ان کے اوپر پریشر اتنا بڑھ رہا ہے، مطلب وہاں پہ لوگ یہ خود بات کہہ رہے ہیں، ان کی پارلیمنٹ کے اندر لوگ کھڑے ہو کے بات کر رہے ہیں، لوک سبھا کے اندر، کہ کسی ایک ملک نے بھی پاکستان کے اوپر جو ہے وہ انگلیاں نہیں اٹھائیں کہ جناب پہلگام کو جو واقعہ ہوئے وہ آپ لوگوں نے کروایا. کسی ایک ملک نے بھی. اور یہ خود ان کے پولیٹیشنز بول رہے ہیں. اب اس امبیرسمنٹ سے جان چھڑانے کی خاطر جو ہے وہ بیسکلی اب یہ حرکتیں ہو رہی ہیں، یہ آپریشن مہادیو کے نام سے. دوسرا آپ کو میں ایک اور چیز صرف دکھانا چاہوں گا، اور اگر آپ ہنسے بغیر رہ سکے تو میں آپ کو سلوٹ کروں گا. میں یہی کہہ سکتا ہوں، شناخت کرنے کے حوالے سے یہ اتنے بے شرم ہیں کہ وہاں پہ کیا ہوا ہے ذرا واقعہ سنیے گا. بیسکلی بہار میں الیکشن ہونے والے ہیں اور وہاں پہ ووٹوں کے حوالے سے نا آج کل لسٹیں تیار ہو رہی ہیں. تو لسٹیں تیار کرنے کے لیے جو ہے نا وہ بیسکلی رہائشی سرٹیفکیٹ، ریزیڈنس سرٹیفکیٹ جو ہے وہ چاہیے ہوتا ہے. تو وہ آج کل بن رہی ہیں کہ یہاں کا رہائشی کون ہے اور باہر کا کون ہے. تو یہ خبر آئی ہے جی پٹنہ ضلع سے، اور وہاں پہ ایک کتے کو رہائشی سرٹیفکیٹ جاری کیا گیا. ایک کتے کو اندازہ، اور یہ میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، ویری سیریس. یہ بالکل یہ سامنے آپ کی اسکرین کے اوپر ہے، یہ کوئی فوٹو شاپ نہیں ہے. یہ وہاں کے انڈیا کے جرنلسٹ نے ایکچولی یہ ٹویٹ کر کے بتایا کہ دس از واٹ از ہیپنڈ. اور یہ اس کی جو تصویر ہے وہ بھی ساتھ لگی ہوئی ہے. یہ فارم ہے، یہ بالکل اوریجنل فارم ہے جو انڈین جرنلسٹ نے خود کہا کہ بھئی یہ حال ہے ہمارا، کہ انسانوں کی ووٹر لسٹوں میں کتے کو بھی جو ہے وہ بیچ میں ڈال دیا. آئیڈینٹیفیکیشن کے حوالے سے یہ حال ہے ان کا، کہ ایک کتے کو بھی جو ہے ووٹر بنا دیا اپنا. ویسے تو میں دل میرا کہنا تھا اگر آپ ایسے شخص کو وزیر اعظم بنا سکتے ہیں تو پھر یہ بھی ووٹر لسٹ میں آ ہی سکتا ہے، اس میں ایسی کون سی بات ہے. اگر وزیر اعظم اس قسم کے بن رہے ہیں تو پھر ووٹر بھی اس قسم کے ہوں گے، اس میں ایسی کون سی بات ہے. لیکن یہ حال ہے آئیڈینٹیفیکیشن کا، اس پروسیس کا. اب اس کی بنیاد کے اوپر جب یہ حرکتیں ہو رہی ہوں تو اس کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ تو پھر آپ کسی کو بھی کچھ بھی کہہ دیں. مجھے تو شک ہے شاید 2-3 دن کے اندر یہ فیصلہ کر لیں گے بھائی نے کتا بھی پاکستان تو آیا سی اینو بھی ساڑھے کھاتے پا دینا اور انہوں نہ مار دینا دے دینا، اسی دھیان رکھ لیں گے، ایسی کوئی گل نہیں ہے. لیکن یہ حال ہے، صرف میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں. اور میں دوبارہ آپ سے کہہ رہا ہوں یہ ان کے انڈین جرنلسٹ نے خود یہ چیزیں ٹویٹ کی ہوئی ہیں، یہ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں. اچھا جی، اس کے علاوہ ذرا کچھ ایک میں آپ کو یہ فوٹیج دکھانا چاہوں گا بلوچستان. پہلے ذرا خبر آپ کو دے دوں بلوچستان کے حوالے سے، جہاں پہ جعفر ایکسپریس کو جو ہے ایک بار پھر نشانہ بنایا گیا. آپ جانتے ہیں کہ جعفر ایکسپریس کے اوپر جو ہے BLA کی جانب سے دہشت گردی کی کارروائی کی گئی تھی اور اس کے بعد کئی BLA کے جو ٹیررسٹ تھے وہ مارے گئے تھے اس کے اندر. اب جیکب آباد میں سلطان کوٹ اور آباد اسٹیشن کے قریب ریلوے ٹریک کے اوپر جو ہے دھماکہ ہوا. اس کے نتیجے میں جعفر ایکسپریس کی 3 بوگیاں جو ہیں اس کی زد میں آئی ہیں اور ریلوے حکام کے مطابق ٹریک پر دھماکہ صبح 10:20 کے اوپر ہوا ہے. دھماکے کے بعد جعفر ایکسپریس کی 3 بوگیاں جو ہیں وہ پٹری سے اتر گئیں. جانی نقصان کی فی الحال اللہ کا شکر ہے کہ کوئی اطلاع فی الحال نہیں ہے، اور زخمیوں کی البتہ جو ہے وہ اطلاع آئی ہے، ان کو طبی امداد جو ہے وہ فراہم کی جا رہی ہے. وزیر اعلیٰ نے دھماکے کی مکمل تحقیقات کا حکم دیا ہے، اور وزیر اعلیٰ سندھ کو بریفنگ میں بتایا گیا کہ دھماکہ اس وقت ہوا جب ٹرین جو ہے وہ ٹریک عبور کر رہی تھی، جس میں متعدد افراد زخمی ہوئے ہیں، لیکن کوئی جانی نقصان جو ہے وہ فی الحال نہیں ہوا ہے. تو یہاں پہ انہی انڈین سپانسرڈ ٹیررسٹ جو ہیں وہ کیا حرکتیں کر رہے ہیں اس کے بارے میں بھی ہم آپ کو ساتھ ساتھ بتا رہے ہیں. دوسری ایک میں آپ کو فوٹیج صرف ایک دکھانا چاہتا ہوں. یہ فوٹیج ذرا دیکھیے گا.
یہ بیسکلی ایک پاکستان کی جو آرمی ہے اس کا ایویشن کور جو ہے وہ MI-17 وہ بیسکلی اس کی ایک یہ فوٹیج بنی ہوئی ہے. اور اس کو ذرا غور سے اگر آپ دیکھیں ذرا اندازہ کیجئے کہ یہ وہاں پہ بلوچستان کی یہ فوٹیج ہے اور وہاں پہ کاؤنٹر ٹیررزم جو آپریشنز ہو رہے ہیں یہ اس کی یہ فوٹیج ہے. آپ صرف یہ دیکھیں یہ یہاں پہ یا تو ڈراپ آف کیا جا رہا ہے مطلب سولجرز کو, یا ان کو پک کیا جا رہا ہے, یا پھر ان کو کوئی سامان جو ہے مہیا کیا جا رہا ہے. آپ صرف اس پہاڑ کی ہائٹ دیکھیں کہ کہاں پہ یہ آپریشن ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, اور یہ جو دہشت گرد ہیں یہ کہاں کہاں پہ پناہ لیتے ہیں کہ ہمارے فوجیوں کو, ہمارے ٹروپس کو کدھر کدھر جا کے آپریشن کرنا پڑتا ہے. آپ صرف ذرا اس فوٹیج سے ذرا اندازہ کیجئے. یہ ابھی اس کا ایک کلوز شاٹ ہے, اس کے اگر آپ وہ ڈسٹنس شاٹ پہ آئیں گے آپ ذرا ہائٹ دیکھیں, اور وہاں پہ دیکھا جا رہا ہے کہ سولجرز جو ہیں وہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں. تو کن کن جگہوں کے اوپر جا کے یہ چھپتے ہیں اور کہاں کہاں پہ جا کے ان کے اگینسٹ جو ہے نا کتنی رگڈ قسم کی جو ہے وہ ٹرین ہے, اور کہاں کہاں سے جا کے یہ آپریشنز جو ہیں آپ کو کرنے پڑتے ہیں. تو اور بڑی تعداد میں مطلب بڑی تعداد میں یہ آپریشنز بلوچستان کے اندر جاری ہیں, اینڈ سکسیزفل آپریشنز جو ہیں وہ ہو رہے ہیں, تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو, آپ کو بھی بیسکلی پتہ لگے کہ بلوچستان کے اندر جہاں پہ ایک جگہ دہشت گرد یہ اس قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں جعفر ایکسپریس والی, تو وہیں پہ ہماری جو جوان ہیں وہ ان کا مقابلہ کرنے کے لیے وہ کس کس جگہ کے اوپر جو ہے وہ جا رہے ہیں اور کس کا جو ہے وہ آپریشن کر رہے ہیں. صرف ایک چھوٹی سی ایک جھلک تھی, ظاہری بات ہے سیکریسی کی وجہ سے جو ہے وہ ساری چیزیں ریویل نہیں کی جا سکتی, لیکن ایک چھوٹا سا ایک کلپ ابھی ریسنٹلی آیا تھا تو میں نے سوچا آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر ضرور کیا جائے. اس کے علاوہ جناب وادی تیرہ کے اندر جو ایک واقعہ پیش آیا ہے اس میں 2-3 مختلف ورژنس ہیں. میں بالکل کلیئرلی کہوں گا ایک ورژن جو آ رہا ہے وہ چند لوگوں کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ جناب ایک بچی تھی جس کا جنازہ وہاں پہ نکالا جا رہا تھا اور جنازہ پڑھا جا رہا تھا اور اس کے اندر بڑے لوگوں کی تعداد وہاں پہ موجود تھی, اور کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب سیکیورٹی فورسز نے وہاں پہ جو ہے وہ فائرنگ کی ہے اور اس کے نتیجے میں بہت سی ہلاکتیں ہوئی ہیں اور لوگ جو ہے وہ زخمی ہوئے ہیں. لیکن چند سورسز یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دہشت گردوں کی جانب سے بیسکلی جنازے کے اوپر جو ہے وہ فائرنگ کی گئی ہے اور اس میں کئی افراد جاں بحق اور زخمی ہوئے. یہ 2 مختلف ورژنز ہیں ایک واقعے کے حوالے سے. بہرحال اس سلسلے میں علی امین گنڈا پور جو وزیر اعلیٰ ہیں انہوں نے اس سلسلے میں جرگے کا اعلان کیا ہے کہ مقامی جرگہ جو ہے وہ اس کے ساتھ بیٹھا جائے اور اس واقعے کو تفصیل سے جو ہے وہ ڈسکس کیا جائے کہ یہ واقعہ کس طرح پیش آیا ہے, اور جو جاں بحق ہوئے ہیں افراد ان کے لواحقین کے لیے فی کس 1 کروڑ روپیہ اور زخمیوں کے لیے فی کس جو ہے وہ 25 لاکھ روپے کا اعلان کیا گیا ہے. پاکستان تحریک انصاف نے البتہ جو پوزیشن لی ہے انہوں نے کلیئر کٹ کہا ہے جی سیکیورٹی فورسز کی مبینہ فائرنگ سے شہریوں کی شہادتوں کے اوپر شدید دکھ, افسوس اور غم و غصے کا اظہار کرتی ہے. تو انہوں نے کلیئر کٹ جو ہے وہ سیکیورٹی فورسز کی طرف جو ہے وہ اشارہ کیا ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ ایک اور جو واقعہ پیش آیا ہے وہ ہے جناب سرگودا میں. سرگودا کی عدالت نے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان بھچر سمیت 51 ملزمان کے وارنٹ گرفتاری جو ہے وہ جاری کیے ہیں. سرگودا کی انسداد دہشت گردی عدالت میں 9 مئی کو میاں والی میں ہونے والی ہنگامہ آرائی, توڑ پھوڑ اور چلاؤ گراؤ کے مقدمات کی سماعت ہوئی. اس کیس میں کوئی بھی ملزم جو ہے وہ عدالت میں پیش نہیں ہوا. اس میں احمد خان بھچر, بلال اعجاز, احمد چٹھا سمیت دیگر ملزمان کے وارنٹ گرفتاری جو ہے وہ جاری کر دیے گئے ہیں, اور عدالت کے بار بار طلبی کے باوجود پیش نہ ہونے پر عمر ایوب کو اشتہاری قرار دینے کی کارروائی کا بھی آغاز کر دیا گیا ہے. اب عمر ایوب صاحب آپ جانتے ہیں کہ قومی اسمبلی کے اندر اپوزیشن لیڈر ہیں اور انہیں جو ہے وہ اب اشتہاری قرار دینے کی کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے. اس کے علاوہ فردوس شمیم نقوی صاحب ایک پروگرام میں آئے ہوئے تھے تو وہاں پہ انہوں نے ایک بڑا حیران کن انکشاف, حیران کن تو نہیں کہنا چاہیے, میرے خیال میں ریئلسٹک انکشاف کیا ہے. کہتے ہیں جی مراد سعید, عاصمت سواتی, فیصل جاوید خان اور روبینہ ناز کو ٹکٹ دیا گیا. ایک آدمی پر آپ کو اعتراض ہے, مرزا آفریدی. مرزا آفریدی ایک بااثر آدمی ہے, وہ پارٹی کو مالی طور پر سپورٹ کرتا ہے. ہر جماعت کو اس دور میں بھی مالی مدد کی ضرورت ہوتی ہے. سیاستدانوں کو بھی ٹکٹ دیتے ہیں. ایسے میں سینٹ کا ٹکٹ نہ صرف سیاستدانوں کو پارٹی کے سپورٹرز کو دیا جاتا ہے بلکہ ان کو بھی جو پارٹی کی گاہ بگاہ فنڈنگ کرتے ہیں. تو انہوں نے بڑی کلیئر کٹ بات کی, انہوں نے کہا بھائی جان وہ پیسہ دیتا ہے سمپل ہے تو ہمیں کرنا پڑے گا, ہمیں اکوموڈیٹ کرنا پڑے گا. تو بھائی وہ کیا تھا وہ باپ بڑھانا بھیا سب سے بڑا روپیہ, تو بھائی روپیہ چلتا ہے یہاں پہ. تو اسی لیے میں نے جب یہ ہوا تھا نا میں نے اسی وقت یہ بات کہی تھی کہ بھائی وہ دیگر جماعتوں کی طرف جو آپ لوگ کہتے ہیں نا کہ وہاں پہ اتنے بڑے بڑے انڈسٹریلسٹ تو یہ تو وہ تو یہ, آج آپ لوگ بھی ساری اسی لائن میں کھڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, اب آج کے بعد نا ٹی پاپا نہ کرنا کہ یہ کیا کر دیا تو یہ کیوں کہہ دیا, دیکھ لو. یا آپ کے اپنے لوگ جو ہیں وہ خود بیٹھ کے اس کو جسٹیفائی کر رہے ہیں کہ بھائی جان وہ پیسے دیتے ہیں تو ان کا بنتا ہے ٹکٹ دینا, ان کا بنتا ہے. ٹھیک ہے, سو چل ریلیکس ہو جائیں.
اس کے علاوہ جناب پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کو قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کے خلاف کارروائی کرنے سے روک دیا ہے۔ اپوزیشن لیڈر نے الیکشن کمیشن کی جانب سے اثاثہ جات ظاہر نہ کرنے پر نوٹس بھیجنے کے خلاف پشاور ہائی کورٹ سے رجوع کیا۔ درخواست پر جسٹس اعجاز انور اور جسٹس خورشید اقبال نے سماعت کی۔ عمر ایوب کے وکیل نے عدالت کو آگاہ کیا کہ الیکشن کمیشن نے اثاثے ظاہر نہ کرنے کے خلاف نوٹس بھیجا ہے۔ اثاثوں سے متعلق 120 دن کے اندر جواب دینا لازمی ہوتا ہے۔ ہم نے جواب دیا ہے، الیکشن کمیشن پھر بھی مطمئن نہیں ہوا ہے۔ بعد میں جو ہے وہ عدالت نے اس کیس کی سماعت جو ہے وہ ملتوی کر دی اور الیکشن کمیشن کو جو ہے عمر ایوب صاحب کے خلاف کسی قسم کی بھی کارروائی سے فی الحال روک دیا گیا ہے۔ تو یہ جناب اب تک کی اپڈیٹس تھیں۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔